علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، تو نے تو پسند کی شادی کی ہے۔ کہا ہاں، اب میں طلاق دوں گا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا، کوئی بات نہیں، انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو نہ ایسا کر۔ نہیں جی مجھے دینی ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا، حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی، میں غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا۔ کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا، میرا پیشہ تھا، جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا، بحث ہوئی، فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا، طلاق کا وقت قریب آ گیا۔ جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ لیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی بہت ساری عادتیں ناپسند ہو، ادھر دیکھو جو پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ حدیث پڑھ کے میں نے غور کیا ہے، یورپ کے اس گندے معاشرے میں رہتی ہوئی میری بیوی اس برے معاشرے میں رہتی ہوئی بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، کام کاج نہیں کرتی، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں اجازت ہے 18 سال کے بعد عورت اپنی مرضی سے جس کو مرضی لڑکے کو دوست بنا سکتی ہے، لیکن اس کا سوائے میرے کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس گندے معاشرے میں یہ اس کی عادت کتنی پاکیزہ ہے کہ سوائے میرے کسی اور طرف نہیں دیکھتی۔ حضور کی اس حدیث نے مجھے اس کی اس اچھی عادت پر مائل کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے اچھا اب میرے نبی نے تجھے مائل کیا ہے تو میں نہیں سویرے تیرا کیس واپس لوں گا۔ تو کیوں نہیں لے گا؟ کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ میرے رسول کا، مسلمان ہو جا، پہلے کلمہ پڑھ نبی پاک کا جنہوں نے تیرا گھر ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائی مرد حوصلہ کرے، دلیری کرے، اگر وہ کہے نا کہ میں صاحب بہت بڑا ایسا ہوں تو میں بہرحال یہ ٹیڑھی لکڑی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ حوصلے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ مرد زیادہ حوصلہ کرے گا، معاف کرے گا، بار بار معاف کرے گا تو گھر بچے گا۔ جتنا بڑا حوصلہ کرے گا اتنا اس کا گھر بچے گا۔ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ خیر فرمائے۔ اب حالات اس طرح کے کہ وہ کہتی میں نے BA کیا ہوا ہے تو مجھے فارغ کر مجھے فارغ۔ اور عورت اشتعال انگیزی بھی دے لیتی ہے، اس کے لب و لہجوں میں بعض اوقات اتنی سختی ہوتی ہے، مائیں بہنیں ناراض نہ ہو، لیکن ایک شعوری بات کر رہا ہوں۔ آ کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں طلاق ہو گئی تو 3 طلاقیں دی تو کیا؟ میں کبھی ہو گئی طلاق۔ کہنے لگے جناب میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا طلاق تو خیر غصے میں ہی ہوتی ہے، لیکن مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، غصے میں ہی دیتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے، مرد کو غصہ کون دلاتا ہے؟ ایسے تو نہیں تھا نا کہ ریڑی والے سے ٹکر ہوگی تو گھر آ کے بیوی کو طلاق دے دے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باہر اس کی جو ہے وہ موٹر سائیکل کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تو اس نے کہا مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں گھر آ کے غصے، طلاق غصے میں ہوتی ہے، پر غصہ کون دلاتا ہے؟ وہ بات ایسی کرتی ہے، اتنی سخت بات کرتی ہے۔ گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے لیے، اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا، پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گا، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کرے اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں،
جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دی؟ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر۔ یہاں تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتے کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے بزرگ ہے شاہ صاحب، تو میرے پاس اپنے ایک عقیدت مند کا کیس لے کر کے آ گئے، مجھے آ کہنے لگے ان کی بات سنیں۔ میں نے کہا یار 6 بچے، اور آپ یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو ان بچوں کو دیکھ، اتنے خوبصورت بچے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں تو نے طلاق دی؟ کہنے لگا اس نے کوئی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگی ہے، اور کل تو اس نے جملہ اس طرح کا، جب طلاق ہوئی تو اس دن اس نے جملہ اتنا صحیح سے مجھے کہا اگر باپ کا ہے تو دے دے۔ اب لوگ بھی 100 کھڑے تھے تو میری غیرت کا مسئلہ بن گیا، تو اشتعال کون دلاتا؟ اب سنیں ترمذی کی حدیث، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں۔ اتنی دور بندہ ہوگا کہ 500 سال کا سفر ہے، اتنی پہلے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ ترمذی میں میرے نبی پاک نے فرمایا جس بی بی نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے بغیر شرعی وجہ کہ بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اس کے مزاج میں کردار میں گندگی آ گئی، بغیر وجہ شرعی کے اگر کسی عورت نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا تو اللہ اس بی بی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گی، 1 مرتبہ بھی۔ اور جو روز کہے دن میں 6 مرتبہ کار فارغ 6 معنی دار یہ حدیث رٹائیں اور انہیں سمجھائیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا جس دن اس نے دے دی۔ اور یاد رکھیں شیر آ گیا، کسی نہ کسی دن شیر آ بھی جاتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ روز حوصلہ کرتا ہے تو خدا جانے کیا بنے گا، کسی نہ کسی دن شیر بس الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان گھر ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ مرد حوصلہ کرتا ہے نہ عورت حوصلہ کرتی، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے۔ اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو تو صبر کرے، حوصلہ کرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کرے، مرد کو حکم ہے حوصلہ کرے، دلیری پیدا کرے۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے تو انہیں قتل ہی کر دیا تھا، اس کو قتل ہی کر دیا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا، کہتا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ شخص کہتے ہیں وہ بیوی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا، جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرے، لفظوں کا حسن دیکھیے، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے،
کسی کی جرت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے. میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے, میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے, میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے, لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں. فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے, میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے, میری بیوی ہے, میں اس کا لباس وہ میرا لباس ہے. کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں, بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا. ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے اور اعلیٰ جملہ ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک, ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی, جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں, اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے. عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں. جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا. فرمایا تو اس کا لباس ہے, وہ تیرا لباس ہے, تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے. بہت مجبوری بن ہے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ, 2 ادھر سے حکم بلاؤ, وہ بہت مجبوری, لیکن ہر بات کی شیئر کرنا. اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے. ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی, اور جو شاپ کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں, وہ پھر اس طرح کرے, روزے رکھے, شادی نہ کرے. اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے, رکھنی پڑے گی, تب یہ نباہ ہوگا, ورنہ یہ ممکن ہے. بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں, بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا, بڑی دور سے, دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازے. اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے, مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے رمضان کا ایک درس تھا, تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں اسٹام لینے آیا تھا ککڑ سے بیوی کو طلاق دینے کی. آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی, بس میں نے سمجھا آپ میری بات کر رہے ہیں. سارے مجھے کہتے تھے مان جا, میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے, میں نہیں مانتا تھا, آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا, تو میں اس کو لے آیا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی, کردار کی بڑی عمدہ, پر لفظوں کی ترش تھی, تلخ جملے بولتی تھی. تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے, بستا دروازے پہ دستک دی, کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا, تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے, فارغ ہے بالکل, تو بھی اسی کی طرح کا, کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا, جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے, سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے. حضرت ابو, اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے. محمود غزنوی کو کرتا دیا, کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ حل کر دے گا. محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی, فتح ہو گئی. رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے, فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی, بس فتح مانگی. حضور پھر فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے, اللہ نے مسلمان کر دینا تھا. اتنا بڑا شخص گھر میں آ کے دستک دی تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ ملنے آیا تھا, تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. کہا وہ جنگل میں ہوگا, کہا ہو کر رہا ہوگا, تو بھی جا اس کے پاس, کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ, جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں, چھوڑو, لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا, شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی, کیا بس آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی, ساری عادتیں, میں نے بتایا نہیں, خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی. مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں, کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, میرا تو ہو رہا, کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں, اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے, دلیری پیدا کرے, اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے, جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے. بہرحال آپ بس آخری بات سنے, وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے. لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ, میں تو منت کرتا ہوں, ماں باپ منت کرتا ہوں, خدا رہا ان کو بسنے دے, مہربانی کرے ان کو بسنے دے, ان کو وقت گزارنے دے. وہ ناراض ہو گئے, میاں صاحب نے کوئی برا بھلا کہا, تو اب انسان کا مزاج ہے, وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں ہے. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی ابا جی کو کیا سی یہ بندے نہیں چنگے, میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار, میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی, تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بھر دیا, لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے.
او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو، تم نے تو دور رہ کہ ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے۔ یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابی تمہاری بات نہیں سنتی، تو اس نے کہا یار چھوڑ، تو نے کہا شادی کر لی میرے والی، میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاؤ، چاہے پوچھتی بھی نہ ہو سیدھے منہ سے، جھوٹ بولے گا، اس کا گھر تباہ کرے گا، حالات خراب کرے گا، چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو۔ چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے، اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کرے، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کرے، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑے۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے۔ اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے۔ اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے۔ کہاں تک اس گھر کے ٹوٹنے کا اثر جاتا ہے، کہاں تک یہ تباہی اترتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے گھر جوڑنے کا حکم دیا، فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ خدا را اپنے تصورات کے اندر روشنی صحیح پیدا کریں، سوچوں کو درست کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، شریعت کے بتائے ہوئے قاعدے اور ضابطے کے مطابق چلیں، اپنی زندگی اعلیٰ ضبطی کے ساتھ گزاریں گے تو آپ جڑیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا۔ عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خامند ہے۔ اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئے، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے۔ دیکھنا، اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی، گھر کے اندر تباہی پھیلا دی، بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات۔ اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی۔ پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی، اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد، میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی، اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ کہ آپ نے دعا کرنی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں، اونچا آمین کہیے، سب میں 4 خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو
کہ وہ बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो। तीसरा फरमाया उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो। चौथा फरमाया पर्दे की पाबंद हो। फरमाया जैसे ही वो मरती है अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माए बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब ही जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उस्वा नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो। अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार, अगर तू दरवाजे से निकली आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, जनाब हफ्सा अपने सेन में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानिब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर, हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदा रहा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1,000 1,500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई ये पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्द शादी उस वक्त करे जब नानो नफका दे सकता है।
کیا لفظ ہے جی؟ نانو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات ہے۔ اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں، یاد رکھیں۔ یہ بھی ٹریننگ دیں۔ ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی، بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر پالا نو کدی کدی لے جایا کر، خدا کا خوف کرے۔ نانو نفقہ اور چیز ہے، ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو، فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نانو نفقے میں شامل ہے، یہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں، تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ نہ بچے کو اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی کار نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جدوجہد کرے گا، اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرے۔ اور ہاں بیوی اگر کبھی کسی ایسی بات پر بات کرے یا اس کا مزاج ایسا ہو تلخ ہو، صبر کریں، حوصلہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بغض نہ رکھے، حوصلہ کریں، مرد کو حکم ہے حوصلہ کریں، دلیری پیدا کریں۔ ہاں اس کی ایسی بدتمیزی، ایسی گستاخی جو حقوق و فرائض کے معاملے ہو، ماں باپ کے حق میں ہو، کوئی ایسے مسائل ہو مقدس لوگوں کے حق میں ہو، تو پھر اس کو، وہ تو ایک صحابی کی بیوی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے تو انہیں قتل ہی کر دیا، تو قتل ہی کر دیا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اگر اس کے مزاج میں تیزی ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہے تو پھر مرد برداشت کرے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ میں سب سے زیادہ تگڑا اور رسول پسند آدمی، غصے کے لحاظ سے سب سے تگڑے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری بھارے تگڑے قبیلے میں شادی ہو گئی، بیوی میری بڑی سخت تھی، اس کے لب و لہجے میں بڑی سختی تھی، وہ قبیلہ بڑا مالدار تھا تو میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میری بیوی نے بڑے سخت جملے کہے تو میں جناب عمر کے پاس آ گیا۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ کہتے حضرت عمر کے پاس آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، بیوی کی شکایت کرنے آیا کہ ذرا مہربانی کریں، تو کہتے ہیں جناب عمر اندر سے اٹھے تو ان کی زوجہ بولنے لگی، کہنے لگی بس آ گیا آپ کو کوئی بلانے والا، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تھے آپ کو آئے، سارا دن آپ مسجد میں رہتے ہیں، ساری رات آپ چہرے پہ نقاب ڈال کے گلیوں میں گھومتے ہیں، اتنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں، گھر یہ میرا اکیلی کا ہے، بچے میری تنہا کے، آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے، کچھ توجہ کریں۔ وہ شخص کہتے ہیں وہ بی بی بولتی رہی اور جناب عمر ہنستے رہے، اور ان کی مسکراہٹ بھی میں سن رہا تھا، جب آپ بہت زیادہ مسکرائے نا تو وہ بھی مسکرانے لگی، زوجہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی اب کیا کہتے ہو؟ تو جناب عمر کہنے لگے کیا یہ رہا ہوں کہ اگر تیری بات ختم ہو گئی ہے تو میں جاؤں، اور اگر ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، سنا لے کوئی اور بھی ہے تو۔ یہ بات کہہ کے باہر آئے نا جناب سیدنا عمر فاروق، تو وہ شخص کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا حضرت جی میری ایڈی تو نہیں ڈاڈی، میں تو آیا تھا اپنی بات کرنے، تو یہ تو لفظ زیادہ سخت ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنی یہ ہے، ذرا قبیلہ سخت ہے تو میں شکایت کرنے آیا تھا، تو یہ تو آپ کا معاملہ بھی اسی طرح کا۔ جناب عمر کا جو جواب ہے بڑا قیمتی ہے، آپ نے فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، لفظوں کا حسن دیکھیں، ایسے نہیں کہ بیوی کوئی کام بھی نہ کرے اور مفت کی چڑھائی کرے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ فرمایا میری بیوی میری ہر طرح کی خدمت کرتی ہے، میں گھر نہیں ہوتا تو میرے بستر کو پاک رکھتی ہے، کسی کی ضرورت نہیں میرے بستر کو دیکھ بھی جائے، میرے بچوں کو جب میں بستر پہ بلاتا ہوں آتی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میں باہر ہی رہتا ہوں گھر کے، لیکن گھر کی ذمہ داریاں ساری اس نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہیں۔ فرمایا میرے مزاج میں جلال ہے، میں روز اونچا بولتا ہوں تو سنتی ہے، میری بیوی ہے نا، میں اس کا لباس وہ میرا لباس ہے، کبھی کبھی وہ اونچا بولتی ہے تو میں بھی سن لیتا ہوں، بیوی جو میری ہے میری بیوی ہے نا۔ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا ہے اور اعلیٰ جملہ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وضاحت ہو نہیں سکتی، جگہ ایسی ہے کہ وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میاں بیوی ہوتے ہیں، اس رشتے میں کوئی ان کے پاس وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتے، عجیب معاملہ ہے کہ جب جھگڑا کرتے ہیں تو ساری دنیا کو بتاتے ہیں،
لڑائی کرتے ہیں تو ساری دنیا کو شامل کر لیتے ہیں. جب تو میاں بیوی تھا تو کوئی شامل نہیں تھا. فرمایا تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے, تو اپنے جھگڑے میں بھی اب کسی کو شامل ہے. بہت مجبوری بن جائے تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ 2 ادھر سے لوگ بلاؤ 2 ادھر سے حکم بلاؤ, وہ بہت مجبوری, لیکن ہر بات ہی شیئر کرنا. اب آخری بات سن لیں اس عنوان پر کہ گھر کیوں ٹوٹتا ہے. ایک تو یہ کہ حوصلہ نہیں کرتے میاں بیوی, اور جو صاحب کہتے ہیں نا میرے اندر کوئی حوصلہ نہیں, وہ پھر اس طرح کرے روزے رکھیں شادی نہ کریں. اس لیے کہ یہاں تو بہرحال کچھ نہ کچھ حوصلے کی گنجائش ہے, رکھنی پڑے گی تب یہ نباہ ہوگا, ورنہ یہ ممکن ہے. بڑے بڑے سیانے بندوں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. حضرت ابو الحسن کی بات میں اکثر سنایا کرتا ہوں, بڑی دور سے مرید ملنے آیا تھا, بڑی دور سے, دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا دروازہ. اور یہ بات اتنی خوبصورت ہے, مجھے اس واقعے سے اتنی دلچسپی ہے کہ 2 سال پہلے ایک رمضان کا ایک درس تھا, تو ایک صاحب کہتے ہیں میں آپ وہ بات بیان کر رہے تھے تو میں اسٹام لینے آیا تھا ککڑ سے بیوی کو طلاق دینے کا. آپ بات کر رہے تھے تو میں نے یہ بات سنی تو بس میں نے سمجھا میری بات کر رہے ہیں. سارے مجھے کہتے تھے مان جا, میرا ساس سسر بھی منت کرتے تھے, میں نہیں مانتا تھا. آپ کی بات سن کے میں راضی ہو گیا اور میں اس کو لے آیا. حضرت ابو الحسن کہتے ہیں بیوی ذرا مزاج کی سخت تھی, کردار کی بڑی عمدہ, پر لفظوں کی ترش تھی, تلخ جملے بولتی تھی. تو مرید ملنے آیا بڑی دور سے, بستا دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ کہا میں حضرت کا عقیدت مندوں ملنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ کسی جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا, تو بھی ویلا ہی ہے جس طرح وہ ویلا ہے, فارغ ہے بالکل, تو بھی اسی کی طرح کا. کہیں جنگل میں ہوگا وہ ہو کرتا, جا تو بھی بیٹھ جا پاس جا کے. سارے فارغ اسی کے پاس بیٹھے رہتے. حضرت ابو, اور یہ کون ہے؟ محمود غزنوی کے پیر ہے. محمود غزنوی کو کرتا دیا, کہا مشکل پڑ جائے تو میرے کرتے کے وسیلے سے دعا کرنا, اللہ حل کر دے گا. محمود غزنوی کہتا ہے سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے, جب میں تھک گیا حملے کر کر کے تو میں نے اپنے پیر کا کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگی, فتح ہو گئی. رات کو حضرت ابو الحسن خواب میں ملے, فرمایا تو نے قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی, بس فتح مانگی. کہا حضور پھر؟ فرمایا میرا کرتا رکھ کے کہنا تھا یا اللہ سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دے, اللہ نے مسلمان کر دینا. اتنا بڑا شخص, اور گھر میں آ کے دستک دی. تو بی بی کہتی ہے کون ہے؟ کہا ملنے آیا تھا. تو بھی فارغ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. کہا وہ جنگل میں ہوگا, کہا ہو کر رہا ہوگا, تو بھی جا اس کے پاس, کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں بیچارہ, جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں, چھوڑو. لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا, شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے, کیا بس آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ زبان کی نہیں اچھی, ساری آتے, میں نے بتایا نہیں, خود بولے ساری آتے اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی. اور مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں, کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, میرا تو ہو رہا, کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں, اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں, اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے, دلیری پیدا کرے, اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے, جو بات بات پہ پھٹ پڑے اس کا ضرب کمزور ہوتا ہے. بہرحال آخری بات سنیں, وہ یہ ہے کہ جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ. میں تو منت کرتا ہوں ماں باپ کی, منت کرتا ہوں خدا را ان کو بسنے دے, مہربانی کرے ان کو بسنے دے, ان کو وقت گزارنے دے. وہ ناراض ہو گئے, میاں صاحب نے کو برا بھلا کہا, تو اب انسان کا مزاج ہے, وہ جب دکھی ہوتا ہے تو کسی کو دکھ سناتا ہے. تو اس نے بیوی نے فون کر دیا اپنی بہن لاہور والی کو کہ میرا میاں. تو اس نے کہا میں تو پہلے ابا جی نے کیا سی, یہ بندے نہیں چنگے, میرا تو میں جیسے کہتی ہوں ویسے ہی کرتا ہے. میری بہن حوصلہ کار, میں تو اس دن بھی آئی تھی تو فلانی عادت مجھے بڑی بری لگی تھی, تو میں تو تیرا گھر ہے. تو اس نے اور بارود بھر دیا, لاہور بیٹھ کے ایسی تیلی پھینکی ہے کہ ساری رات گھر جلتا رہے گا. او خدا را معافی دے دو ان کو معافی دو. تم نے تو دور رہ کے ان کو غلط گائیڈ کرنا ہے تو انہوں نے کٹھے رہنا ہے. یہی حال لڑکے کے دوست نے اپنے دوست سے کہا یار بھابھی تمہاری بات نہیں سنتی. تو اس نے کہا یار چھوڑ, تو نے کہا شادی کر لی ہے, میرے والی میں گھر جاؤں تو سانس بند ہو جاتے, چاہے پوچھتی بھی نہ ہو, سیدھے منہ سے جھوٹ بولے گا, اس کا گھر تباہ کرے گا, حالات خراب کرے گا, چاہے روز اس کا حال اپنا برا ہوتا ہو. چاہیے کیا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں کی صلح کرانے کے لیے تجھے غلط بات کہنی پڑتی ہے تو کہہ دے, اللہ تجھے اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا.
ان کو کہے کہ یار کوئی بات نہیں، انسان کے کبھی رویے کچھ ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں، کبھی اندر کوئی ٹینشن ہوگی تیرے ساتھ، ان کو اچھا گائیڈ کریں، اس لیے کہ ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، تم نے تو فطور ڈال کے نکل جانا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو مرد کو عورت کے خلاف اکساتا ہے اور عورت کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، مائیں بھی اور باپ بھی اور بہنیں بھی، سارے اس بات کا خیال کریں، غلط فکریں دماغوں میں نہ چھوڑیں۔ آپ اپنا گھر بسائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے اور یہاں تباہی اتر جائے گی۔ مہربانی کریں، گھر ٹوٹتا تب ہے جب باہر والے فساد برپا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کا اپنا جھگڑا نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے، جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو مصیبت اس کے لیے ہوتی ہے، خامند کے لیے یا بیوی کے لیے، اور یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ شکار وہ نونہال ہوتے ہیں جن کو باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خامند بھی نئی بیوی لے آیا، ماں نے بھی نیا بیاہ رچا لیا، لیکن بچے ترستے روتے ہیں کہ خدایا یہ کبھی کٹھے ہوتے، گھر ٹوٹ گیا، خاندان بکھر گئے، رشتے برباد ہو گئے، اور پھر اس کا نقصان کل کو اس بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بھی گھر والے پوچھتے ہیں ان کی طلاق کیوں ہوئی، کیوں ان کے ماں باپ آپس میں علیحدہ ہوئے۔